مراکش میں چند دن پہلے جو ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا جس میں ڈنکی لگا کے جانے والے جو پاکستانی ہیں ان کو بحری قزاقوں نے سر پہ ہتھوڑے مار کے اور ان کی آنکھیں نکال کے اور ان کو سمندر میں پھینکا. اور یہ واقعہ ابھی نیا نہیں ہے. اس سے چند دن پہلے یونان کے پانیوں میں، یونان کے سمندر کے اندر 20 پاکستانی نوجوان جو ہے وہ کشتی الٹنے سے ڈوب کے ہلاک ہو گئے تھے. ہم لوگ ان واقعات سے کیوں نہیں سیکھتے؟ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ کوئی 2-4 لاکھ روپے دے کے جانے والے نوجوان نہیں تھے. انہوں نے 30-30 35-35 40-40 لاکھ روپے 40-40 لاکھ روپے اس انلیگل طریقے سے ڈنکی لگا کے جانے کے لیے ان ہیومن ٹریفکرز کو، ان یہ ہیومن سمگلرز کو جو ہے وہ ادا کیے تھے. اور یہ جو ہیومن سمگلرز ہیں، یہ جن بحری قزاقوں نے ان کو پاکستانی نوجوانوں کو ٹارچر کر کے، تشدد کر کے سمندر کے اندر پھینکا، ان کے ساتھ رابطے میں تھے. یہ پے در پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. ہم ان واقعات سے کیوں نہیں سیکھتے؟ اور سب سے ایک اہم سوال ہے جو میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان میں روزگار کے مواقع بالکل ختم ہو چکے ہیں؟ کیا 30 یا 35 لاکھ روپے لگا کے پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں کیا جا سکتا؟ یہ نوجوان 35-40 لاکھ روپے کے فنڈز ارینج کرتے ہیں، ان کے والدین ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ انلیگل طریقے سے پاکستان جانے سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر تکلیف دہ موت کے ذریعے یہ سمندر کا شکار ہو جاتے ہیں، مچھلیوں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. کئی دن تک ان کو پانی نہیں ملتا. جو ڈنکی لگا کے جانے والے لوگ ہیں، آپ یہ بات جان لیجئے کہ یہ کوئی فلائٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے فلائٹ پکڑی اور آپ یورپ کے اندر یا یو کے اندر آپ چند گھنٹوں کی فلائٹ لے کے پہنچ گئے. کئی دن، کئی ہفتے لگ جاتے ہیں جس انلیگل طریقے سے یہ پاکستانی جاتے ہیں. سمندر کے اندر ٹریول کرنا پڑتا ہے ان کو کنٹینرز کے اندر رکھا جاتا ہے، کئی دم گھٹ کے ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے. اور 35-40 لاکھ روپے لگا کے یہ جا رہے ہیں انلیگل طریقے سے. کیا یہ 35-40 لاکھ روپے لگا کے پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں کیا جا سکتا؟ کیا پاکستان میں کاروبار کے مواقع ختم ہو چکے ہیں؟ کیا خدا نہ خواستہ پاکستان اس قدر یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کے پاس اتنا 35-40 لاکھ روپے کوئی چھوٹا سرمایہ نہیں ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. یہاں پہ ہمارے جو محنت کرنے والے KPK کے نوجوان ہیں، وہ 8, 10, 12, 15 ہزار روپے سے کوئی ریڈی لگا کے کاروبار شروع کرتے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں یہ حالات ہو گئے ہیں کہ 40 لاکھ روپے کسی کے پاس سرمایہ موجود ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں پاکستان میں کام نہیں کر سکتا؟ یہ بہت ہی غلط روش ہے کہ پاکستانی جو ہیں یہ سوچتے ہیں کہ باہر پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. بالکل بھی نہیں بہہ رہی. میرے اپنے کئی دوست امریکہ میں اور لندن میں، انگلینڈ میں، سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں. اس قدر ٹف ہو چکی ہے وہاں پہ لائف کہ آپ کی سوچ ہے. لاکھوں روپے کی وہاں پہ صرف آپ کو رینٹ پہ آپ کو چھوٹی سی رہائش ملتی ہے. کھانا پینا وہاں پہ انتہائی مہنگا ہو چکا ہے. ان کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو ویجز ہیں وہ کم ہو چکے ہیں. کووڈ کے بعد جس طرح پاکستان متاثر ہوا ہے، اس طرح پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، اور اسی طرح یورپ بھی متاثر ہوا ہے. تو ہم یہ جو سونے خواب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈسٹنس لینڈز اے چارم. یہ لگتا ہے جی امریکہ چلے جائیں گے، یورپ میں چلے جائیں گے، یونان چلے جائیں گے، چاہے جس طریقے سے جائیں، مر کے پہنچیں. وہاں جائیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور پتہ نہیں ہمیں وہاں پہ کیا مل جائے گا. میرے پاکستانی دوست 20-20 سال سے وہاں پر موجود ہیں. میاں بھی محنت کرتا ہے، اس کی بیوی بھی محنت کرتی ہے، ان کے بچے بھی محنت کرتے ہیں، پھر وہ جا کے اپنا جو ڈیلی روٹین کی جو لائف ہے وہ گزار پا رہے ہیں. کوئی لگزوریس لائف نہیں ہے وہاں پہ. یہ اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے غلط فہمی نکال دیں کہ امریکہ جائیں گے تو ڈالرز کی بارش ہوگی. جن لوگوں کے لیے ڈالرز کی بارش ہونی ہوتی ہے ان کے لیے پاکستان میں بھی ہو جاتی ہے. جنہوں نے کمانا ہے وہ پاکستان میں کما رہے ہیں. 15-15 20-20 ہزار روپے سے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے برگر کے ٹھیلے لگا کے کاروبار شروع کیا اور انہوں نے اپنے بزنس آؤٹ لیٹس بنا لیے. جنہوں نے محنت کرنی ہوتی ہے وہ ادھر بھی محنت کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا لمحہ فکر ہے. میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ رو رہے تھے والدین، گلے مل مل کے رو رہے تھے. یار آپ سوچئے کہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی لاشیں سمندر کی نظر ہو چکی ہیں اور ان کی میتیں بھی پاکستان نہیں آئیں گی. ان کی مرے ہوئے بندے کو دیکھ کے لوگوں کو سکون مل جاتا ہے. ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے بیوی بچوں کو کیسے سکون آئے گا جب وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے پیارے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے خون کے جو رشتے ہیں وہ سمندر کے اندر غرق ہو چکے ہیں اور وہ مچھلیوں کی خوراک بن رہے ہیں. آپ سوچیے ذرا تصور ذہن میں لے کے آئیے کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی. لیکن انہی والدین نے وہ پیسے ارینج کر کے ان کو باہر بھیجا تھا. کیا ان کو سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ FIA کتنی دفعہ کہہ چکا ہے
کہ آپ اس طریقے سے ہیومن ٹریفکرز کو جو ہے وہ ان کے اعلی کار مت بنے، ان کا شکار مت ہوں، لیکن پھر باہر جانے کے لالچ میں آ کے ہر مہینے پاکستانی مر رہے ہیں۔ کیا ہمارا خون اتنا سستا ہو چکا ہے؟ اور دوسری بات، ہیومن سمگلنگ کی، جو ہیومن ٹریفکنگ کی سزا پاکستان میں صرف 5 سال ہے۔ یہ جو ڈنکی لگوا کے لوگوں کو لیگل طریقے سے 40 لاکھ روپے دے کے بھیجتے ہیں، وہ بیل کراتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں، پھر لوگوں کو بھیجتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر بیل کراتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں۔ فراڈی کا کام ہے فراڈ کرنا، چور کا کام ہے چوری کرنا، لوگوں کا کام ہے آپ کو بیوقوف بنانا۔ آپ میں تو سمجھ ہے، آپ کیوں بیوقوف بن رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو ڈنکی لگا کے میں جا رہا ہوں اس کے اندر میری جان کا خطرہ موجود ہے، اور جو بھیجنے والے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہمارے بچے بڑھ سکتے ہیں، مچھلیوں کی خوراک بن سکتے ہیں، بھوک سے مر سکتے ہیں، پیاس سے مر سکتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ نے جانا ہے تو لیگل طریقے سے جائیے، تاکہ باعزت طریقے سے وہاں پہ جا کے آپ روزگار تلاش کر سکیں۔ وہاں پہ لیگل طریقے سے آپ کسی ملک میں انٹر ہو بھی جائیں گے تو وہاں پہ کئی مہینے آپ کو چھپ کے رہنا پڑے گا، پولیس کا خوف بھی ہوگا، خوف کی حالت میں آپ جاب کریں گے۔ وہاں پہ ہر وقت یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ اگر پولیس نے پکڑ لیا تو ہمیں ڈیپورٹ کر دے گی۔ جان کا خطرہ تو تھا ہی تھا۔ تو تمام پاکستانیوں کو، خاص طور پہ جو باہر جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی سرمایہ وہ 30 35 40 لاکھ روپے لگا کے باہر جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ اسی سے پاکستان میں روزگار پیدا کریں، پاکستان کے اندر کاروبار کریں، خود بھی کاروبار کریں اور دوسروں کو بھی اس کے اندر پہ شامل کریں۔ جب ایک بزنس کھلتا ہے تو اس میں طرح طرح کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کام کے مواقع بڑھتے ہیں۔ ایک بندہ تو کاروبار نہیں کر سکتا، آپ اس کے لیے کوئی ہیلپر رکھیں گے، کوئی اسسٹنٹ رکھیں گے، کوئی کلرک رکھیں گے، کوئی آپ اس کے لیے آفس بوائے رکھیں گے، 3 4 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ 35 سے 40 لاکھ روپے سے کیا کوئی کاروبار پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔